السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة الإمام راغب الأصفهاني: حب الوطن من طيب المولد، یعنی عمدہ اور نیک طبیعت کے لوگ ہی وطن سے محبت کرتے ہیں. منبر نور پر جلوہ فرما علم و حکمت کے موتی لٹانے والے باوقار اساتذہ دارالعلوم حسنیہ اور میرے سامنے فرش پہ تشریف فرما زیور علم سے اپنے آپ کو منور کرنے والے اور خدمت دین متین کے لیے تیاری میں ہمیشہ مصروف رہنے والے آج کے اس وسیع و عریض ہال میں جس عنوان کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس عنوان کا تعلق ہے ہماری آزادی سے، ہماری تاریخ سے اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے، یعنی آزادی ہند میں علماء اہل سنت کا قائدانہ کردار. اس تعلق سے کچھ دیر سعادت حاصل کروں گا. عقیدت و محبت کے ساتھ پہلے درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام یا رسول اللہ. باوقار اساتذہ حسنیہ اہل علم کا مجمع ہے. اشارے میں چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کروں. جزوی طور پر 190 سال اور کلی طور پر 90 سال کے بعد 15 اگست 1947 میں غلامی سے ہمیں اور آپ کو آزادی نصیب ہوئی. قبل اس کے کہ میں آزادی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کروں، جس ملک ہندوستان میں ہم اور آپ آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، جس ملک ہندوستان میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، آئیے اپنے پیارے وطن، اپنے پیارے ملک کی کچھ تاریخی باتیں سماعت فرما لیں. بعض مورخین نے، بعض سیرت نگاروں نے یہ نقل کیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہندوستان کی سرزمین پر ہوئی، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام 300 سال تک ندامت کے آنسو بہاتے رہے اور حیا کی وجہ سے آپ نے آسمان کی جانب سر بلند نہیں کیا تھا. جس سرزمین پر آپ نے 300 سال تک ندامت کے آنسو سب سے پہلے آسان ہندوستان کی سرزمین سے بلند ہوئی ہے. سب سے پہلے نام محمد کا نالی کرم اللہ تعالی کریم میں ارشاد آیا ہے. اس لیے ہری بھری ہے ہندوستان کی سرزمین پر، اس لیے طرح طرح کی عمدہ خوشبوئیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے ہندوستان تشریف لائے اور آپ کے بدن پر جنتی درخت کے پتے تھے، ہواؤں کے جھونکے سے اس جنتی درخت کے پتے جب اڑے تو اس کی خوشبو جن جن درختوں پر پہنچی. اللہ نے ان درختوں کو ہمیشہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا. ہندی ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. عزیز طلبہ، 15 اگست
1947 بنام جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم اور روشن باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست کو جشن آزادی جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے، پورے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ہی کروفر اہتمام کے ساتھ جشن آزادی منایا جاتا ہے اور پورے بھارت کو دلہن کی طرح سوارا اور سجایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے کن مسلمانوں نے حصہ لیا؟ ہمیں معلوم نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ آزادی میں، تحریک آزادی میں ہمارے کتنے اور کن علماء کرام نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے؟ تو حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ تحریک آزادی میں تقریباً ایک دو نہیں، تقریباً 22,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور دہلی میں ایک ہفتے میں 27,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور حضرات محترم، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جنگ آزادی کے موقع پر اوروں کا نام تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جس نے جنگ آزادی میں اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا، اس کا نام تو شان و شوکت کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن جس نے اس چمن کی آبیاری میں اپنا خون جگر پلایا ہے، تاریخ کو خاموش کرتی جا رہی ہے۔ اپنے نوجوانوں کو ان علماء کرام کے کردار ادا کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی جنگ آزادی میں دوسروں نے بھی یوگدان دیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دیش کی آزادی میں غیروں نے بھی اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت کی جنگ آزادی میں سماج کے ہر قوم نے حصہ لیا ہے۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں تمام لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس ہندوستان کی دھرتی کو، اس ہندوستان کی دھرتی کو انگریزوں کے جال سے بچانے کے لیے ہر قوم کے مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، ہر ایک نے اپنا یوگدان پیش کیا ہے۔ لیکن دوستو، اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ گورے من کے کالوں کے خلاف جس نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بطل حریت قائد آزادی علامہ فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ آزادی کے دن جس لال قلعہ پر پی ایم کے ہاتھوں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، وہ لال قلعہ کسی اور میں نہیں بلکہ مسلمان نے 9 کروڑ 10 لاکھ کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن حضرات، ہم نے اس دیش کی آزادی میں اپنا خون جگر پلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں ہم نے اپنا خون جگر پلایا ہے، اپنی آن بان شان کو قربان کیا ہے۔ ہم نے اس دیش کی آزادی میں پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا ہے۔ ہم نے اس دیش کی آزادی میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنے آل و اولاد کو قربان کیا ہے، اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ تب جا کر کے ہمارا دیش آزاد ہوا ہے، تب جا کر کے ہمیں آزادی کی سانسیں ہم لے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم غداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم غداری نہیں کرتے۔ اب برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ افسوس، لیکن افسوس، صد افسوس، اس نے دیش آزاد کرانے میں اپنا سب کچھ
قربان کر دیا. افسوس آج ہماری وطنیت کو شک کیا جا رہا ہے. آج ہمیں دیش دروہی کہا جا رہا ہے. افسوس آج ہمارے کاغذات کو چیک کیا جا رہا ہے. او سن لے, ہر پھول ہمارا ہے, ہر خار ہمارا ہے, ہر پھول ہمارا ہے, ہر خار ہمارا ہے. ہم نے ابھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. ارے 100 ظلم کیے تم نے, ایک آن کی ہم نے. 100 ظلم کیے تم نے, ایک آن کی ہم نے. وہ ظرف تمہارا تھا, یہ ظرف ہمارا ہے. وہ ظرف تمہارا تھا, یہ ظرف ہمارا ہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے. ایک لمبی فہرست ہے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک حالات زندگی کو آپ کی سماج جائے. موٹی موٹی چند باتیں نالج کے طور پر آپ کی سماج کے حوالے کروں. سب سے پہلے دہلی کی سرزمین پر جس نے آزادی کی بنیاد رکھی, جس کو تاریخ دانوں نے فراموش کر دیا, لکھنے والوں نے جس کے ساتھ انصاف نہیں کیا, عدل کرنے والوں نے جس کے ساتھ عدل نہیں کیا, وہ کوئی اور نہیں, وہ بطل حریت کشور علم کے تاجدار, معقولات و منقول کے سلطان, علم و عرفان کا منبع علامہ فضل حق خیرآبادی کی ذات بابرکات. علامہ فضل حق خیرآبادی کون ہے؟ 1212 ہجری 1797 عیسوی کو یہ مرد مجاہد, یہ مرد قلندر یو پی کی سرزمین سیتاپور کے ضلع خیر آباد میں پیدائش ہوتی ہے. محترم, خیر آبادی ہے کون؟ تو ان کی عظمت و فضیلت اور بزرگی کو سمجھنے کے لیے بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ تقریباً 32 واسطوں سے علامہ فضل حق خیرآبادی کا نسب اور سے نہیں بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق, اور وہ علامہ فضل حق خیرآبادی جن کی علمی جلالت و شان کے بارے میں خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی نے کہا ہے کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کی دو پہلو ہی کافی ہیں. اگر ان کی علمی اور ادبی لحاظ انہیں دیکھا جائے تو وقت کے ابو علی سینا, امام غزالی, امام رازی اور امام اعظم ابو حنیفہ نظر آتے ہیں. اور اگر ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. علامہ فضل حق خیرآبادی آپ کی ناز و نعمت کا حال تو یہ تھا کہ زمانہ طالب علمی میں ہاتھی پر یا پالکی پر بیٹھ کر کے آپ مدرسہ جایا کرتے تھے. 48 سال تک جس نے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا, اس شخصیت کا نام علامہ فضل حق خیرآبادی ہے. دوستو, 13 سال کی قلیل مدت میں تمام علوم پا لیا, اور آپ کی علمی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے ایک بات بتا دینا سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی, یعنی ابھی فراغت نہیں ہوئی تھی. 13 سال میں آپ کی فراغت ہوئی ہے. 12 سال عمر ہے, یعنی فراغت 1 سال پہلے رافضیوں کا ایک ٹولہ مناظرہ کے لیے ایران سے استاد محترم آیا تو علامہ فضل حق خیرآبادی نے اپنی خودآگاہ ذہانت کے ذریعے ایران سے آئے ہوئے اس رافضی ٹولے کو علمی گفتگو کے ذریعے سے اس طریقے
آپ نے اسے مبہوت کر دیا کہ بنا مناظرہ کیے رات کی تاریکی میں منہ چھپا کر کے اسے ایران واپس جانا پڑا۔ ایسی شخصیت کا نام علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر کے آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔ 66 سال کی عمر پا کر کے 12 صفر المظفر کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جزیرہ انڈمان میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ وقت کے جن جیالوں نے تحریک آزادی میں اور جنگ آزادی میں اپنا بلیدان پیش کیا ہے، اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی ہے، ان میں ایک نمایاں نام جامع العلوم امام السر علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی کی ذات بابرکات بھی ہے۔ علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی جنہوں نے جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا تھا، یہ کون مفتی عنایت احمد کاکوروی ہے کہ جنہیں جب تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں جب قید کر دیا گیا، جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، تو اس مرد مجاہد نے جیل کی سلاخوں میں بھی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، علامہ عنایت احمد کاکوروی محض مفتی نہیں تھے، محض عالم نہیں تھے، عالم و مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ علی گڑھ کے جذب آپ تھے۔ اور آپ جذب اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے طالبہ کو، جہاں طالبان علوم نبویہ کو مفتی عنایت احمد کاکوروی ہدایت پڑھایا کرتے تھے، وہی مقدمے کی سماعت بھی کیا کرتے تھے اور مقدمہ سماعت کرتے۔ جو وقت بچ جاتا اپنے طلبہ کو ہدایت جیسی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی آپ نے جیل میں ہی حافظ قرآن ہو گئے تھے، جیل میں حفظ قرآن آپ نے کر لیا تھا۔ اور جانتے ہیں علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی ایک کیسی شخصیت کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہمارے موبائلوں میں کتابوں کی لائبریریاں ہوتی ہے، لیپ ٹاپ میں کتابوں کی لائبریریاں ہوتی ہے، لیکن پہلے اس طریقے سے سہولیات فراہم نہیں تھے۔ جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کر کے بھی جس مرد مجاہد نے اپنا علمی فیضان لٹایا ہے، اسے دنیا مفتی عنایت احمد کاکوروی کے نام سے جانتی ہے۔ جیل میں آپ نے تصنیف و تالیف کا کام انجام دیا، اور آج آپ نے جو علم صغہ پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، تمام مدارس اسلامیہ کی درسگاہوں کی زینت علم صغہ ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی کی کتاب ہے، جنہوں نے کہیں اور نہیں، جیل میں بیٹھ کر کے بغیر کسی دوسرے کتابوں کے مدد کی آپ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا تھا۔ اور تواریخ حبیب اللہ سیرت پر لکھی پڑھی جانے والی ایک بہت ہی اہم حرکت العرا کتاب تواریخ حبیب اللہ، یہ بھی آپ نے جیل ہی میں بیٹھ کر کے نقل فرمایا ہے بغیر کسی کتابوں کے حوالے کے۔ اور اندازہ کرے خدا داد صلاحیت اور خدا داد ذہانت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ 4 سال آپ نے قید و بند کی زندگی بسر کیا۔ جب 2 سال ہو گئے کہ جیل میں قید کیے ہوئے، تو انگریزوں نے اس وقت قیدیوں سے ایک کتاب کا ترجمہ کرنے کو کہا، جس کتاب کا نام غالباً تقویمۃ البلدان ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا،
چونکہ لغات موجود نہیں تھے، ڈکشنری نہیں تھی، دیگر کتابوں نہیں تھے، اور لوگوں نے تو ترجمہ کرنے سے اس کا منع کر دیا، لیکن علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی کے علم کو سلام کہ آپ نے بغیر کسی کتابوں کی مدد لیے ہوئے، بغیر ڈکشنری کی مدد لیے ہوئے آپ نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کر دیا، جس کی خوشی میں انگریزوں نے آپ کو آزاد فرما دیا تھا، جیل سے رہا کر دیا تھا۔ جب آپ رہا ہوئے جیل سے باہر آئے، حج بیت اللہ کے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ احرام کی حالت میں تھے، آپ کا جہاز غرق ہو گیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔ آخری باتیں، جنگ آزادی میں جنہوں نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اس میں ایک نمایاں نام علامہ مفتی صدر الدین آزردہ کا ہے، جانتے ہیں؟ بس چونکہ طلبہ موجود ہیں اس لیے کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے کے لیے، علامہ مفتی صدر الدین آزردہ علیہ رحمہ کو جب قید کیا گیا، آپ کے زمین و جائیداد پر انگریزوں نے قبضہ کیا، تو آپ کی ایک لائبریری تھی جس میں اس زمانے کے لحاظ سے تقریباً 3 لاکھ کی کتابیں موجود تھی، ان پر بھی ان ظالموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بچوں کتاب 3 لاکھ کی کتابیں انہوں نے جمع کیا تھا اپنی لائبریری میں، تو یہ کتاب ہماری اصل پونجی ہے۔ اگر آپ علم کو عام کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن میں علم بڑھانا چاہتے ہیں، تو کتابوں کے مطالعے کا شوق پیدا کریں، اپنی لائبریریوں میں، اپنے گھروں میں اپنی خاص کتابیں خرید کر کے جمع رکھیں کہ عالم کی مین پونجی مال و دولت نہیں ہے بلکہ ہمارا اصل سرمایہ کتاب ہے۔ کتاب رب قدر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، یہاں امن و امان قائم فرمائے، ظالموں کے ظلم و ستم سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامن فرمائے، ان علماء کرام کے فیضان سے اللہ ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔